بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ عبادت کا مزہ بس کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ خدا فرماتا ہے، میرے دوستوں کو دنیا کی فکروں اور غموں سے کیا غرض؟ دنیا کا غم اور فکر تو مومن کے دل سے میری مناجاتوں کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ اے داؤد، مجھ سے محبت کرنا تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے رنج و غم سے بے پرواہ ہو جائیں۔ حدیث قدسی از بہار جلد 82 مروی از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جب دنیا سے اپنی توجیہات کو ہٹا لیتا ہے تب خدا سے سچی محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے نزدیک دنیا کے نقصانات کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا دل خدا اور آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر خدا سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ عبادت کرتے کرتے اس کو چھوڑ دینا، امیری کے بعد فقیری کتنی بری لگتی ہے۔ اسی طرح خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ گناہ کرنا کس قدر بدصورت ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرتے کرتے اس کو چھوڑ دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سب سے شدید مشکل عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام از تفسیر نور الثقلین جلد اول۔ خالص عبادت یہ ہے کہ انسان توقعات اور امید رکھے تو صرف خدا سے رکھے اور ڈرے تو صرف اپنے گناہوں سے ڈرے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم افضل ترین عقل مندی۔ عبرت یا سبق حاصل کرنا ہے۔ مومن دنیا کو سبق لینے کے لیے دیکھتا ہے اور اتنی سی غذا کھاتا ہے جس سے پیٹ کی ضرورت پوری ہو جائے، جس پر پیٹ اس کو مجبور کرتا ہے۔ سب سے بڑی حماقت دنیا سے دل لگانا اور دھوکہ کھانا ہے۔ اس لیے عقل کی آنکھوں سے دیکھو اور سبق سیکھو۔ عقل کی کمائی سبق حاصل کرنا ہے اور جہالت کی کمائی غفلت اور دنیا سے دھوکے کھانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ عبرتیں اور خدا کی سزائیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں اور دھمکانے والی خطرناک چیزوں سے تم کو دھمکایا جا چکا ہے۔ اس لیے تمہیں ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے جو اچھے کام کیے بغیر اپنے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ عبرت کے واقعات دوسروں کو سناتے ہیں مگر خود سبق نہیں سیکھتے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 150۔ جو شخص زمانے کے الٹ پھیر اور تبدیلیوں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا وہ ملامتوں اور لعنتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دوسروں کے برے انجام سے صبر سیکھنا ڈرانے والا ناصح ہے۔ جو اس پر غور و فکر کرتا ہے وہ سبق سیکھ لیتا ہے۔ جو بری خواہشوں سے دور رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ سبق سیکھنا سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ اگر تم اپنی پچھلی زندگی سے سبق سیکھو گے تو باقی زندگی کی ضرور حفاظت کرو گے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے جو شیطان سے کیا اس سے سبق سیکھو۔ اس نے بے حد طویل عبادتیں کی تھیں مگر 1 سیکنڈ کے تکبر نے ساری عبادتوں کو برباد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 192۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدوں میں سر مارا تو کیا مارا۔ تکبر عزازیل
را خوار کرد، بخوار مذلت گرفتار کرد۔ معلوم ہوا کہ ذرا سا تکبر انسان کی ساری محنتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تم سے پہلے سرکش ظالم قوموں پر خدا کا عذاب نازل ہوا، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس سے سبق سیکھو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 192۔ عبرت یعنی سبق سیکھنا گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سبق حاصل کرتے رہو، تباہیوں سے بچے رہو گے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، جو شخص سبق سیکھتا ہے تمام معاملات اس پر روشن اور واضح ہو جاتے ہیں، اس لیے جو زیادہ سبق سیکھتا ہے اس کی عقل زیادہ اور غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، خود پسندی یا تکبر، جو باتیں تم کو اپنی اچھی معلوم ہوں ان پر کبھی نہ اترانا، نہ لوگوں کی لمبی لمبی تعریفوں کو پسند کرنا، اس لیے کہ شیطان کو جو بہکانے کے مواقع ملتے ہیں ان میں یہ موقع سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس طرح شیطان تکبر پیدا کر کے تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا مالک اشتر کو خط نمبر 53 از نہج البلاغہ، خود کو پسند کرنے اور اترانے سے بڑھ کر کوئی جہالت نقصان دینے والی نہیں، کوئی چیز نیکیوں کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی، پھر اس کا نتیجہ آپس کی دشمنی بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، خود پسندی اور اترانا اور خود کو بڑا سمجھنا عقل کی خرابی کی واضح دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مریضوں کو علاج کیا، مردوں کو زندہ کیا، مگر احمق کے علاج کرنے میں ناکام رہا۔ پوچھا گیا احمق کون؟ فرمایا جو اپنی رائے اور اپنی ذات ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، خود کو سب سے افضل سمجھتا ہے، سارے حق اپنے لیے سمجھتا ہے اور کسی کا اپنے اوپر کوئی حق نہیں مانتا، ایسے شخص کا علاج کرنا ناممکن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 72۔ جو شخص اپنی حالت پر اتراتا ہے اور اچھے کاموں اور اچھی تدبیروں سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ تو خود سوچتا ہے اور نہ مشورے کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دو شخص مسجد میں داخل ہوئے، ایک عابد زاہد تھا، دوسرا فاسق، لیکن جب دونوں باہر آئے تو عابد فاسق بن چکا تھا اور فاسق عابد بن چکا تھا، کیونکہ عابد اپنی عبادتوں پر اتراتا ہوا داخل ہوا، جبکہ برے کام کرنے والا اللہ سے شرمندہ ہو کر داخل ہو رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کیونکہ خدا نے اس گناہگار کے گناہ معاف کر دیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔